بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد رب اکبر امام تقی، نور جان رحمت امام تقی، پرتو جوش حیدر امام تقی، فخر شبیر و شبر امام تقی، ہیں سخا کے سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نجر امام تقی۔ ائمہ اہل بیت میں سے آج ہم 9ویں امام سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کے والد ماجد کا نام امام علی بن موسیٰ الرضا ہے۔ آپ سیدنا امام محمد، یہ دوسرے محمد ہیں امام محمد باقر کے بعد، اور آپ ائمہ اہل بیت میں سے اپنے علم کے اندر، اپنے عمل کے اندر ایک کمال شخصیت ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ابن تیمیہ سے کسی نے ایک سوال کیا، فما تحبون اہل البیت، کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اور بات کی نا، بڑی خوبصورت بات کی۔ ابن تیمیہ آگے سے کہنے لگے، محبتہم عندنا فرض و واجب، اہل بیت کی محبت میرے نزدیک فرض ہے اور واجب ہے، ویوجر علیہ، اور ان سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس پر اللہ کی جانب سے ہمیں اجر بھی دیا جائے گا۔ اور آگے پھر دلیل جو دی، دلیل بھی بڑی خوبصورت دی۔ 2 دلیلیں دی ابن تیمیہ نے۔ کہا دیکھو، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، انا تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ وعطرتی، حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت سے محبت اور تذکرہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے گا۔ اور دوسری جو دلیل دی، آپ کے ابن تیمیہ لکھتے ہیں، نحن نذکر کل یوم فی صلاتنا، ہم ہر نماز کے اندر ان اہل بیت اطہار علیہم السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ائمہ اہل بیت سے، خاندان اہل بیت سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ امام محمد تقی یہ بہت علمی شخصیت ہیں، بچپن سے ہی آپ کا علم، آپ کا تقوی کمال طور پر نظر آتا ہے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کشف الغمہ کے اندر علامہ ابو الحسن علی رحمہ امیہ ابن علی سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام محمد کی 5 سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد حضرت امام علی رضا آپ کو لے کر مکہ شریف حج کی غرض سے گئے، تو امیہ ابن علی کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے محمد تقی کو اٹھا کر رکھنا ہے، چھوٹے تھے آپ۔ تو حضرت امام محمد تقی حتیم میں بیٹھ گئے اور نظر نیچی کیے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ 5 سالہ بچے، جب امام علی رضا نے طواف کر لیا تو امیہ سے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ انہیں۔ امیہ جب بلانے کے لیے آئے تو حضرت امام محمد تقی نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس آئے، امام علی رضا کو بتا، امام علی رضا گئے اور فرمانے لگے، قم یا ابنی، اے میرے بیٹے اٹھو چلو، ہم نے اور بھی معمولات بجا لانے۔ تو امام محمد تقی 5 سال کی عمر میں جو جواب دیا، آپ کہنے لگے، کیف تقوم یا ابتی، ہے میرے باپ میں کیسے کھڑا ہو سکوں، ودعت اليوم بیتا ودعا لا رجوع الیہ، آپ اس گھر کا طواف آج اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد جیسے اس گھر میں لوٹ کر نہیں آنا ہو، آپ دوبارہ یہاں پر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو امام نے جب یہ بات سنی امام محمد تقی کی تو آپ حیران رہ گئے کہ 5 سالہ بچہ کس طریقے سے آگے
یہ جواب دے رہا ہے اور کتنی گہری بات کر رہا ہے۔ امام محمد تقی آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو مامون نے بغداد شریف میں بلا لی۔ جب آپ بغداد میں گئے تو مامون اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ کر سکا۔ ایک دن آپ کھڑے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ جیسے بچوں نے دیکھا تو بچے دوڑ لگا کر بھاگنے لگے، لیکن امام محمد تقی اپنی جگہ پر آپ کھڑے رہے۔ آپ کی 7 سے 8 سال کی عمر ہے، آپ کھڑے رہے آرام سے۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ اور بچے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھاگا کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جب میں نے غلطی نہیں کی تو پھر میں بھاگوں کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بلا وجہ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ یہ بچے کی بات سن کر مامون نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن علی موسیٰ الرضا ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ واقعی یہ بچہ اتنا کمال کا جواب، اتنی عقل اور علم۔ سواری آگے چل پڑی۔ مامون شکار کی غرض سے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑا تو باز کوئی پرندہ شکار کرنے کی بجائے ایک مچھلی شکار کر کے لے آیا۔ مامون نے اپنے ہاتھ میں وہ مچھلی لی اور واپس آیا، اور امام محمد تقی جو بچپن میں ہی ہیں ان سے کہنے لگا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام محمد تقی نے جو بات کی، ایک بات میں مامون کو دنگ اور حیران کر دیا۔ آپ فرمانے لگے اللہ نے اپنی قدرت سے کچھ دریا ہیں جو جاری رکھے ہوئے ہیں اور مچھلیاں اس دریا میں تیرتی ہیں، اور بادشاہ اپنے بازوں کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں اور بعض مچھلی شکار کر کے لے آتے ہیں، اور بادشاہ اپنے ہاتھ میں مچھلی پکڑ کر خاندان اہل بیت نبوت کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون یہ بات سن کر واقعی کہنے لگا کہ یہ امام علی رضا کے فرزند ہیں جو بچپن کے اندر ہی اتنا علم اور اتنی عقل آپ کی۔ امام محمد تقی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی سیرت کا سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ آپ کا علم ہے کہ بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ یحییٰ بن اقسم یہ مامون کے دربار کے قاضی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے بغداد کے اندر۔ یحییٰ بن اقسم 60 سے زائد ان کی عمر تھی، 60 سال سے زائد عمر تھی ان کی، اور امام کی 7 سے 8 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ امام محمد تقی کے بارے میں جب مامون نے یہ بتایا کہ یہ بہت عالم ہے یہ بچہ، تو یحییٰ ابن اقسم کہنے لگے کہ آپ مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں اس بچے سے کوئی سوال کروں۔ تو بادشاہ نے کہا، مامون نے کہ بالکل کریں آپ اس سے سوال۔ تو اس نے اپنے علم سے جو سوال کیا وہ بڑا مشکل سوال پیش کیا امام محمد تقی سے۔ بہت سارے فقہ کے ابواب ہیں، ان ابواب میں جو سب سے زیادہ مشکل باب ہے وہ حج کا باب ہے، اور حج میں بھی پھر جب شکار ہو جائے تو اس کے بعد کیا ادا کرنا پڑتا ہے فدیہ کے طور پر، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت احرام میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، پہلے حلال ہوتی ہیں، جب احرام بندہ باندھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے محرم کے لیے شیشہ دیکھنا ہے، سر ڈھانپنا ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں۔ تو یحییٰ ابن اقسم امام محمد تقی کی طرف متوجہ ہو اور کہنے لگا، ما قولک فداء جعلت قتل صیدا بالمحرم، کہ حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سوال ناقص کیا ہے۔ سوال ناقص کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی سوال ناقص ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جس نے قتل کیا ہے شکار کو وہ حرم میں کیا ہے یا حرم کے باہر کرنے والا ہے؟ یہ بتاؤ جس نے وہ شکار کیا ہے اور احرام باندھا ہوا تھا وہ عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا احرام باندھا ہوا تھا؟ وہ شکار کرنے والا
چھوٹا بچہ تھا یا بڑا تھا، وہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، وہ شکار کرنے والا دن میں شکار کر رہا ہے یا رات میں شکار کر رہا ہے، وہ شکار کرنے والا پرندے کا شکار کر رہا ہے یا جانور کا شکار کر رہا ہے، اور پھر پرندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور شکار کرنے والا وہ پہلی مرتبہ شکار کر رہا ہے یا کئی بار پہلے بھی اس طریقے سے کر چکا ہے، اور شکار کرنے والا حالت احرام میں شکار کرنے کے بعد نادم ہے یا اس پر اصرار کرنے والا۔ فرمایا یہ کھول کر بیان کرو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ یحییٰ ابن اقسم نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے کہ واقعی یہ وہی علم ہے جو حضرت امام علی علیہ السلام سے ائمہ اہل بیت کے اندر چلا آ رہا ہے، اور یہ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ جن کا گھر کا بچہ بچہ ایک عالم ہے، اور ایسا عالم ہے کہ ان کے پائے کا کوئی اور عالم اس وقت کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے روضہ پاک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔